وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. دواء الضیق کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ دنیا کی زندگی میں ناگواریاں پریشانیاں پیش آتی ہیں. جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے. اب لوگ علاج کی طرف تو متوجہ نہیں ہوتے اور اس چیز کا وظیفہ اور ورد بنا لیتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اور جتنا پریشانی کو بیان کیا جائے، جتنا سوچا جائے، پریشانی بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ اسی طرح ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے آزار کی تو فکر کرتے نہیں، بس ان کو وظیفہ بنا لیتے ہیں اور فضول بکتے پھرتے ہیں. سو اس سے کیا فائدہ؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے جملے ہیں دو قسم کے ہیں، خبریہ انشائیہ. تو خبریہ تو اکثر فضول ہوتے ہیں اور انشائیہ اکثر مفید. مثلا یہ کہ میرا لڑکا بیمار ہے، یہ خبر ہے. اگر اس کے ساتھ انشائیہ نہ ہو، مثلا یہ کہ نسخہ لکھ دیجئے، کسی طبیب سے جا کر کہے خالی کہ میرا لڑکا بیمار ہے، تو یہ فضول ہے. ہاں اس کے ساتھ یہ ملا لے کہ اس کے لیے کوئی دوا لکھ دیجئے، تو یہ مفید ہے، ورنہ پھر فضول ہے. بس جب منہ کھولا کرو تو پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. مثلا اگر کہیں تعاون ہوا تو اب کہتے پھریں گے کہ تعاون ہو رہا ہے تعاون ہو رہا ہے، مگر اس کے ازالے کی فکر نہ کریں گے. ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں جگہ تعاون ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ کیوں کہتے ہو، اس سے مقصود کیا ہے؟ وہ بھی تو کہو، اس کہنے سے کیا مقصود ہے وہ بھی تو کہو. سو مقصود جملہ انشائیہ ہوگا تو جملہ خبریہ اکثر غیر مقصود ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پہچان ہے لغو کلام کی، اور لغو کلام سے بچنے کا حکم ظاہر ہے. اور مثال لیجئے، فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا ایک ہے. اس میں توحید سکھلائی، جس سے مقصود یہ ہے فاعتقدوا، اس کا اعتقاد رکھو. بزرگوں کے پاس آج کل لوگ جاتے ہیں، اسی طرح کی فضول باتوں میں اپنا اور ان کا دونوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. کہیں اخباروں کا ذکر ہے کہ زمیندار میں بڑی ہمدردی ہے. میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیا، تم اپنا جو کام ہے وہ تو کرتے نہیں اور ادھر ادھر کی فضول اور لغو باتوں میں وقت کو ضائع کرتے ہو. حالانکہ اہم امور کی جانب توجہ ہونی چاہیے، الاہم فالاہم. مگر لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ خود ان کے بدن پر تو سانپ اور بچھو لگے ہیں، ان کے بدن پر تو سانپ اور بچھو لگے ہیں، مگر دوسرے کے بدن کی مکھی کو گاتے پھرتے ہیں. پھر لوگ احمق نہیں تو کیا ہے؟ افسوس ہے. میں اسی واسطے کہا کرتا ہوں کہ ما قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ اہم از ما بجز حکایت مہر و وفا مپرس، کہ ہم نے سکندر و دارا کے قصے نہیں پڑھے، ہم سے محبت اور عشق کی باتوں کے سوا کچھ نہ پوچھو. فائدہ کیا ان لغو کاموں سے؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، گو وہ معصیت نہ ہو، کیونکہ یہ مفضی الی المعصیت ہو جاتی ہیں، گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. مگر ان کو اس کے شبے کا بھی حق نہیں. غرض
خوبی اسلام کی یہ ہے کہ لغو کلام سے بچو۔ ایک بزرگ دیوبند میں تھے جن کی نگاہ اور آواز بھی بلا ضرورت نہ اٹھتی نہ نکلتی تھی، یعنی نظر بھی بغیر ضرورت کے نہیں اٹھاتے تھے، آواز بھی بغیر ضرورت کے نہیں نکلتی تھی، تو وہ ہر فضول سے بچتے، خواہ وہ کلام ہو یا نظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی حدیث میں ہر لغو بات سے ممانعت فرما دی۔ عام ہے کہ نظر ہو یا کلام ہو سب کو ممنوع فرمایا، اور نظر بھی بڑی بری بلا ہے۔ بعض نظر کی نسبت بزرگوں نے فرمایا کہ نظر ایک تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے۔ حقیقت میں نظر بالکل تیر ہے جو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں اور کیسے لگا، اور دل شکار ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، درون سینہ من زخم بے نشان زدائے، بحیر تم کہ عجب تیر بے گمان زدائے، کہ میرے سینے کے اندر زخم بے نشان تو نے کیا ہے، سینے کے اندر زخم بے نشان تو نے کیا ہے، حیرت میں ہوں کہ بے کمان کے عجب تیر تو نے مارا ہے۔ تو ایسا کرے کیوں کہ زدائے کہنا پڑے، بس نظر ہی ذرا نیچی رکھے۔ اسی نظر کو حق تعالی فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، اور ان پر دزدیدہ نظر تو کیا مخفی ہوتی، اس کی تو شان یہ ہے، آگے فرماتے ہیں وما تخفی الصدور، کہ دلوں میں جو باتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس میں باری تعالیٰ کو غیرت بھی آتی ہے کہ ہمارے غیر کو نظر محبت سے کوئی کیوں دیکھے، الا باذن اللہ، بجز اس کی اجازت کے، کہ جہاں ان کی اجازت ہے وہاں تو دیکھے، اور جہاں اجازت نہ ہو وہاں نہ دیکھے۔ واقعی اس دل میں گنجائش غیر کی ہونا نہ چاہیے، جیسے معبودیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے معبودیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ایسا ہی مقصودیت میں بھی نہ ہونا چاہیے۔ اور توحید حقیقی یہی ہے، تو وہ بزرگ اتنا بچتے کہ نگاہ فضول نہ اٹھاتے، اور کلام تو بہت بڑی چیز ہے، غرض اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی خیر خواہ اس کو منع کرے کہ ناول بینی تو خیر، مگر اس میں اخبار بینی بھی داخل ہے، اکثر مضامین ان کے خلاف شرع ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے اس قسم کا مضمون ایک اخبار سے نقل کیا تھا کہ اس میں کسی نے لکھا تھا کہ نماز کو اسلام سے نکال ڈالا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ معنی ترقی ہے۔ اس لیے جو کوئی سنتا ہے کہ اسلام لا کر 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گا تو وہ متوحش ہو کر اسلام سے ہٹ جاتا ہے، یعنی ایسی ایسی تحریریں۔ علی ھذا ناول کے صریح اور پھر مضر جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ جیسا بولنا منع ہے، ایسا ہی لکھنا اور سننا بھی تو منع ہے، اور اس زمانے میں سوشل میڈیا تو دیکھنا بھی منع ہے۔ میں نے ایک دفعہ چند سطریں اخبار بینی کے متعلق لکھ دی تھی، اخباروں میں مجھ پر بڑی لتاڑ پڑی، ایڈیٹروں نے ہر طرف سے بڑا غل مچانا اور چیخنا چلانا شروع کیا کہ اخبار بینی کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ میں نے اس تحریر میں حلال و حرام اقسام کی تفصیل کر دی تھی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کسی چیز پر فتویٰ نہیں لگایا تھا، بس حرام یہ ہے حلال یہ ہے، تفصیل لکھی تھی۔ میں نے کہا کہ اس سے میری ایک دلیل اور بڑھی کہ اخباروں میں ایسی تہمتیں ہیں۔ ایک صاحب اخبار میں لکھتے ہیں کہ جب سے یہ طاعون ملعون ہندوستان میں پھیلا ہے، یعنی طاعون کو ملعون، تو یہ ملعون کون سا لغت ہے؟ اس کی بالکل یہ مثال ہے جیسے کسی دہقانی گنوار نے کہا تھا، جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ، اس نے کہا تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولو، اس نے کہا واہ وزن تو ملا ہی نہیں، تو تیلی نے کہا کہ بلا سے نہ ملے بوجھ سے تو مرے گا، تو یہ اس جاٹ سے بھی گیا گزرا ہوا، یہ محمل لغت لکھ دیا۔ پھر طاعون کو ملعون کہنا کیا گناہ نہیں؟ یہ کیفیت ہے اخباروں کی، مگر آج کل تو عالم وہی ہے جو اخباروں میں مضمون لکھے تو اس طرح کے مضامین اخباروں میں شائع ہوتے ہیں، طاعون کو ملعون کہہ دیا، حالانکہ حدیث میں اس کو رحمت فرمایا ہے کہ اس میں جو مرے، طاعون کے اندر جو مرے وہ شہید ہے۔ تو خدا کی رحمت کو ملعون کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔
اگر کوئی کہے کہ صاحب رحمت کیسے ہے تو دو طرح پر معلوم ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ شہادت ہے، یہ تو آخرت میں مشاہد ہوگی، اور دنیا میں یہ مشاہدہ ہے کہ طاعون میں مرنے والے اور دوسرے مرض میں مرنے والوں کو دیکھ لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ آثار خاتمہ بالخیر کے کس پر ہوتے ہیں۔ طاعون میں مرنا اکثر ایسا دیکھا گیا جیسے اولیاء کی وفات ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک 18 سال کا بچہ مولانا فتح محمد صاحب کی خدمت میں پڑھتا تھا، دفعتاً بخار چڑھا اور تیز ہو گیا۔ لوگوں نے اسی خیال سے کہ شکستہ دل نہ ہو اس سے کہا کہ تم کچھ خیال نہ کرنا، اچھے ہو جاؤ گے۔ اس نے پیشانی میں بل ڈال کر کہا کہ یوں مت کہو، اب تو خدا سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اب تو خدا سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک لڑکا اسعد اللہ اس کا ہم سبق تھا، اس کا ایک دن پیشتر دوسری بستی میں انتقال ہو چکا تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے، اپنے ساتھی کے بارے میں پوچھا وہ کیسا ہے، سب نے کہہ دیا کہ اچھا ہے۔ اس نے عین وفات کے وقت کہا تم بڑے جھوٹے ہو، اس کا تو انتقال ہو گیا اور وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یہ کرامت اس کی دنیا ہی میں ظاہر ہوئی کہ عالم آخرت منکشف ہو گیا، اور کشف بھی صحیح کشف، تو اس کی وفات اولیاء اللہ کی سی وفات ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اسی طرح جتنے طاعونیوں کو دیکھا سب کا خاتمہ اچھا ہوا، اس کو یہ ملعون لکھیں تو بتلائیے کہ جب اخباروں کی یہ حالت ہو تو کیوں اس سے نہ روکا جائے، مگر جو اس سے روکے اس کی کمبختی۔ اس کی ممانعت میں قرآن کی آیت موجود ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اور اگر یہ لوگ اس کو رسول کے یا جو ان میں ایسے امور سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر حوالہ رکھتے ہیں تو اس کو وہ حضرات جو ان میں اس کی تحقیق کیا کرتے ہیں۔ منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ منافقین کی عجیب حالت ہے کہ اگر کوئی خبر ان کو پہنچتی ہے اس کو بہت جلد ادھر ادھر شائع کر دیتے ہیں، چاہے وہ خبریں پھیلانے کے قابل نہ ہوں۔ تو بتلائیے اخباروں کی یہی حالت ہے یا نہیں؟ بس جب اس کی ممانعت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے تو ہم کیوں نہ روکیں، مگر یہ ان کے لیے ہے جو قرآن کے ماننے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے تو اول میں اس سے خدا کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منواؤں گا۔ جب وہ اس کو تسلیم کر لے گا اس وقت قرآن مجید بھی اس کو ضرور ماننا پڑے گا، پھر قرآن مجید سے اس پر احتجاج ہوگا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جماعت باغی ہو جائے تو اول اس سے بادشاہ کا بادشاہ ہونا تسلیم کرایا جائے گا۔ پھر اگر اس کے بعد وہ کسی حکم میں چون و چرا کرے گا تو اس سے اتنا کہنا کافی ہوگا جب تم نے بادشاہ کی بادشاہی تسلیم کر لی تو اب سنو کہ بادشاہ کا ہر حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے، اور یہ حکم بادشاہ کا ہے، بس اس کو بھی مانو۔ اسی طرح جو قرآن کا منکر ہوگا اس سے اول توحید اور رسالت کا ہم اقرار کرا لیں گے، اس کے بعد بھی اگر وہ انکار کرے کہ قرآن کلام خدا تعالی نہیں تو اس کو ہم دلیل اعجاز سے ثابت کر دیں گے، پھر احتجاج کریں گے۔ غرض یوں ہی قصے ہو رہے ہیں، یہ ہے ہماری حالت، یہ تو عام خبریں تھیں، اور اگر کسی نے اپنی ہی حالت پر نظر کی تو وہ بھی بے قاعدہ ہے اور کہتے پھرتے ہیں انا مدقوق کہ میں دق کا مریض ہوں مگر علاج نہیں کرتے۔ اب اس کہنے سے کیا فائدہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ناگواری پیش آئے تو بجائے اس کو گاتے پھرنے کے اس کا علاج کرو، اور علاج بھی ارزاں کچھ گرا نہیں۔ اللہ میاں کا نسخہ حکیم محمود خان کے نسخے سے بھی گرا نہیں ہے۔ طبیب کامل وہ کہلاتا ہے جو گھاس سے بھی علاج کر دے، سستے سے سستا علاج کر دے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کی معالجے میں ہلدی پھٹکری بھی نہیں لگتی بلکہ بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں
کہ آپ کا دل ان کے اقوال سے تنگ ہوتا ہے، آگے علاج بتلاتے ہیں فسبح بحمد ربک، یعنی تسبیح کیجئے، حمد رب کے ساتھ اللہ کا نام لیجئے، نفل پڑھیے یا ذکر کیجئے، یہ سب کو عام ہے۔ وَقُم مِّنَ الساجدین، بالخصوص سجدہ کرنے والوں میں سے ہوجئے۔ اور یہ جو ہم نے بتلایا یہ تو دوا تھی، چنانچہ فا تذریعیہ اس کا قرینہ ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک غذا بھی ہے کہ اگر پریشانی اور تنگ دلی بھی نہ ہو تب بھی اس کو کرتے رہو، یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بس یہ غذا ہے کہ موت آنے تک عبادت کرتے رہو۔ غرض اس آیت سے علاج و غذا دونوں باتیں معلوم ہوئی۔ باری تعالی نے یہاں 3 صیغے اختیار کیے اور سب کا حاصل قریب قریب ایک ہے، یہ صرف اختلاف عنوان ہے اور حاصل سب کا ایک ہے۔ عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذلك الجمال يشير، کہ ہمارے عنوانات بیان مختلف ہیں مگر تیرا حسن ایک ہی ہے، ہر عنوان اس حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے، بس عبارتیں مختلف ہیں اور حاصل سب کا ایک ہے، یعنی مشغولی بحق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا۔ خلاصہ یہ کہ اگر آپ پر تنگی آئے اور آپ کا دل تنگ ہو تو مشغول بحق ہوجئے، یہ اس کا علاج ہے۔ اول تو خدا تعالیٰ نے یہ علاج بتلایا تو اب اس کے لم کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ یہ کیوں بتلایا، اور دوسرے ہر چیز میں لم ہونا ضروری بھی نہیں، بہت سی چیزیں مؤثر بالکیفیت ہوتی ہے۔ مثلا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے تو کیوں؟ اس کی خاصیت یہی ہے، تو وہاں لم کوئی نہیں پوچھتا، سبب کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کیوں کھینچتا ہے، اور اگر شریعت میں اس کو بتلایا جائے تو کہتے ہیں کہ علت بتلاؤ، وہاں کیوں نہیں علت پوچھی جاتی؟ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی، 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اب نماز کی مصلحت پوچھتے ہیں تو میں نے کہا کہ تمہاری ناک آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس نے کہا کہ اگر پیچھے ہوتی تو بہت بدنما معلوم ہوتی۔ میں نے کہا جب سب کے ہی پیچھے ہوتی تو کیوں بدنما معلوم ہوتی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے افسوس ہے کہ اگر محمد ابن زکریا کچھ کہہ دے تو مان لیا جائے اور محمد ابن عبداللہ کچھ کہیں تو اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ غرض جب میں نے ثابت کر دیا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے پھر ہمیں ضرورت نہیں ہر حکم کی علتیں بتائیں، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ اس میں خاصہ یہی ہے جو خدا تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا، جس طرح طبیب کے کہنے سے ادویہ کا خاصہ معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ جو ادویہ مؤثر بالکیفیت کہلاتی ہیں اگر غور کیا جائے تو وہ بھی مؤثر بالخاصیت ہی ہیں۔ مثلا برودت کا علاج، ٹھنڈک کا، اگر کوئی ٹھنڈک اندر ہو جائے، کوئی مرض ایسا ہو جائے، برودت کا علاج اجزائے حارہ سے کرتے ہیں، گرم اجزاء سے کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علاج بالکیفیت ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علت نہیں، کیونکہ اول تو علاج بالمثل بھی ہوتا ہے تو وہاں علت کہاں گئی؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھنڈک کا علاج ٹھنڈک سے بھی کرتے ہیں، وہ علاج بالضد نہیں کہلاتا، وہ علاج بالمثل کہلاتا ہے، تو وہاں علت کہاں گئی؟ اور شفا وہاں بھی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حرارت علت نہیں، اور دوسرے یہ کہ فالج زدہ کے لیے جو ادویہ گرم تجویز ہوں ان کا مزاج جس درجے میں ہوتا ہے دوسرے میں یا تیسرے میں، سو بہت سی ادویہ جو اسی درجے میں گرم ہیں وہ دوائیں اگر دی جائیں تو وہ کیوں نہیں مفید ہوتی؟ اس کی وجہ پوچھو تو اختلاف خاصیت بتلایا جاتا ہے کہ خاصیت کا فرق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ادویہ مفیدہ بھی مؤثر بالخاصہ ہوتی ہیں، کیفیت کا نام بدنام کیا جاتا ہے، اور اگر تاثیر کیفیت کو مان بھی لیا جائے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بھی دخل صحیح مگر اس میں محصور تو نہیں۔ بس اگر اسی طرح ہم شرائع میں دعویٰ کریں کہ اس کی خاصیت یہی ہے
تو کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا؟ اور اس پر اکتفا کیوں نہیں کیا جاتا کہ یہ قرآن میں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور اس سے یہ نہ سمجھنا کہ علماء کو لم اور علل کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، مگر اہل زمانہ کی رعایت ہے کہ بتلایا نہیں جاتا، اور صرف اس پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے، کیونکہ لم بتلانے سے اتنا نفع نہیں جس قدر مضرت ہے کہ رائے کا دروازہ کھلتا ہے، پھر ہر چیز کے اندر آدمی پوچھتا ہے اس کی کیا سبب، اس کا کیا سبب، تو رائے کا دروازہ کھلتا ہے۔ سو ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر بوجہ مذکور بتلانا مصلحت نہیں، مصلحت نیز کے از پردہ بروں افتد راز، ورنہ در مجلس رندہ خبر نیز کے نیز، مصلحت نہیں ہے کہ راز آشکارا ہو جائے، ورنہ رندوں کی مجلس میں کوئی ایسی خبر نہیں کہ معلوم نہ ہو۔ مگر خیر ہم تبرعاً وجہ بھی بتلاتے ہیں۔ سو وجہ اس کی یہ ہے کہ مشغول بحق سے واقعات بھولتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے تو دوسری چیزوں سے ذہن ہٹنے لگتا ہے، دوسری چیزوں کو بھولنے لگتا ہے۔ مشغول بحق سے واقعات بھولتے ہیں، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ واقعات اتنے مؤثر نہیں ہوتے جتنا کہ مشغولی بواقعات، ان واقعات کے اندر مشغولی، اس کے اندر سوچنا، اس کا تذکرہ کرنا، دوسروں سے کہنا۔ مثلا دو شخص فرض کیجئے، ان دونوں کے بیٹے مر گئے، اب ایک نے تو بیٹھ کر وظیفہ رٹنا شروع کیا کہ ہائے بیٹے، ہائے بیٹا میرا، ہائے میرا بیٹا، اور ایک نے اتنا خیال نہ کیا، چند دنوں کے بعد دیکھے گئے تو ایک سرخ و سفید اور ایک کالا زرد، حالانکہ واقعہ ایک جیسا تھا۔ معلوم ہوا کہ واقعہ مؤثر مشغولی سے ہوتا ہے، اور بدو مشغولی کے طبعاً تو حزن ہوتا ہے، مگر پریشان کرنے والا نہیں ہوتا، وہ غم پریشان کرنے والا نہیں ہوتا۔ بس تو معلوم ہوا کہ زیادہ پریشانی مشغولی سے ہوتی ہے، بس اس علاج میں، اس مشغولی میں، اس علاج میں اس مشغولی کو دور کیا گیا، مشغول بحق ہونا۔ اور اس طرح سے کہ مشغول بحق ہو جاؤ، کیونکہ نفس واحد میں نفس ایک آن میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یعنی انسان کی توجہ، انسان کا دھیان ایک وقت میں ایک چیز کی طرف ہوتا ہے، دو چیزوں کی طرف نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مشغول بحق بھی ہو اور اس کی پریشانی کی طرف بھی دھیان ہو۔ اور اس کو سائنس والوں نے بھی تسلیم کیا، تو عقلاً اور نقلاً یہ بات ثابت ہے کہ جب ہم مشغول بحق ہوں گے تو اس جانب سے توجہ گھٹے گی، بس حزن و غم کم ہو جائے گا، وہ جو غم ہے، فکر ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ تو عقلی طور پر بھی ثابت ہو گیا کہ دوسری طرف مشغولی علاج ہے ضیق کا، تنگی کا۔ آگے یوں سمجھو کہ جس طرح مشغول کیا گیا ہے، جتنا محبوبیت میں قوی ہوگا اسی قدر اثر قوی ہوگا۔ اب یہ بات تحقیق کے قابل رہی کہ حق تعالی زیادہ محبوب ہیں یا مخلوق؟ تو دیکھ لیجئے کہ کسی سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ یا کمال ہے یا جمال ہے یا نوال ہے، تو معلوم ہوا کہ محض ذات سے محبت نہیں، کسی صفت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ کسی کے اندر کیا خوبی ہے، اس کا حسن و جمال ہے، اس کا کوئی کمال ہے، اس کا کوئی احسان ہے، کس وجہ سے کسی سے محبت ہے، تو وہ صفت ہے۔ تو محض ذات سے محبت نہیں، کسی صفت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اب دیکھو یہ صفتیں بالذات کس کی ہیں؟ جن میں یہ اوصاف بدرجہ اکمل ہوں گے اور وہ زیادہ محبوب ہوگا۔ اب یہ رہ گیا کہ یہ اوصاف کس میں زیادہ ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو تو شبہ نہیں کہ سب سے زیادہ اور کمال کے ساتھ یہ اوصاف خدا ہی میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ظاہراً دوسرے میں ہیں بھی تو خدا میں بالذات ہیں اور غیر خدا میں بالعرض ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور دوسرے کے اندر ہیں تو اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مخلوق میں بالعرض ہونا ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر شے زوال پذیر ہے، جو کل ساری دنیا پر حاکم تھے وہ آج تمام عالم کے محتاج ہیں۔
جو کل حسن میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے، ایک زمانہ ان پر وہ بھی آتا ہے کہ ان سے بدصورت دوسرا نہیں ہوتا، سارا حسن چلا جاتا ہے۔ الحاصل مخلوق کا اتصاف ان اوصاف کے ساتھ بالعرض ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اور خدا میں تمام یہ اوصاف بالذات علی وجہ الکمال ہے، اور بالعرض جو وصف ہوتا ہے وہ محتاج بالذات کا ہوتا ہے، انسان کی وہ ذاتی چیز نہیں ہوتی، اس میں محتاج ہوتا ہے۔ پس جب خدا میں یہ اوصاف بالذات ہیں تو ان کی محبوبیت قوی ہوگی۔ پس اگر محبوب جمال کی وجہ سے بنایا جاتا ہے تو خدا سے بڑھ کر کون جمیل ہے، اور اگر کمال و نوال کی وجہ سے کسی کو محبوب بنایا جائے تو خدا سے بڑھ کر کون صاحب کمال اور ذی نوال ہے۔ بہرحال خدا سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، مگر لوگوں کو خبر نہیں، اس لیے دوسری طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص دیوار پر دھوپ دیکھ کر عاشق ہو جائے تو واقع میں تو آفتاب کا عاشق ہے، لیکن اس کو خبر نہیں کہ نور آفتاب کا ہے، یہ روشنی جو آ رہی ہے یہ آفتاب کی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دیوار پر عاشق ہو رہا ہے۔ اگر خبر ہو جائے تو دیوار کی طرف التفات بھی نہ کرے۔ اسی کو فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و قیوم دار، کہ مردے کے ساتھ عشق کو پائیداری نہیں ہے۔ کہاں دنیا کے اندر دل پھنسایا، کسی سے دل لگایا، تو یہ پائیدار نہیں ہے۔ اس لیے اس حی و قیوم کا عشق اختیار کرو جو ہمیشہ باقی ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ جو عشق ہوتا ہے انجام اس کا یہ ہوتا ہے، عشق ہائے کا زپے رنگے بود، عشق نبوت عاقبت ننگے بود، عاشقی بمردگان پائندہ نیس، زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیس، غرق عشق شوق غرقست اندرین، عشق ہائے اول و آخرین، کہ جو عشق محض رنگ و روپ پر ہوتا ہے، کسی کا رنگ پر عاشق ہو گئے، کسی اور چیز پر عاشق ہو گئے، تو جو عشق محض رنگ و روپ پر ہوتا ہے وہ واقع میں عشق نہیں بلکہ محض ننگ ہوتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، یعنی اس کا انجام حسرت و ندامت ہے۔ مردوں کے عشق کو بقا نہیں، کیونکہ ہر چیز تو فانی ہے نا، اب اس کا عشق بھی فانی ہوگا، تو مردوں کے عشق کو بقا نہیں، کیونکہ مردہ پھر ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی میں غرق ہو جاؤ، اور اس میں غرق ہونا اولین و آخرین کا عشق ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہاں تک ہماری رسائی کہاں، تو فرماتے ہیں تو مگو مارا بداں شہبار نیس، بر کریمہ کار ہا دشوار نیس، کہ یوں خیال نہ کرنا کہ بھلا ہماری رسائی اس دربار تک کہاں، وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے، کیونکہ وہ کریم ہے اور کریموں پر کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ یعنی تم کو ہراس و نا امیدی نہ ہونی چاہیے، بہت آسان ہے۔ یعلم اللہ دو قدم راہ ہست دیگر بیش نیست، یک قدم بر نفس خود نہ دیگرے بر کوئے دوست، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ راہ سلوک دو قدم سے زیادہ نہیں، راہ سلوک دو قدم سے زیادہ نہیں، ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا قدم محبوب کی گلی پر ہوگا، دوسرا محبوب کے پاس ہوگا۔ اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ ہمارے کیے سے گو کچھ نہ ہوگا، ہمارے کیے سے گو کچھ نہ ہوگا، مگر وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ خود تم کو کھینچ لیں گے۔ اور وصول دونوں طرح سے ممکن ہے کہ آدمی خود سفر کر کے پہنچ جائے یا کوئی اسے کھینچ لے، وصول دونوں طرح ممکن ہے۔ بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف، گر بکشت زہے طرب ور بکشم زہے شرف، کہ قسمت نے اگر یاوری کی تو اس کا دامن پکڑ لوں گا، اور اگر میں نے اپنی طرف کھینچ لیا تو اچھا ہے، اور اگر اس نے کھینچ لیا تو بہت ہی اچھا ہے، جس کا وار لگ گیا۔ البتہ طلب ادھر سے ہونا چاہیے، پھر کام وہی بنا دیں گے، طلب ادھر سے ہونا چاہیے پھر کام وہی بنا دیں گے۔ اور اس کی ایسی مثال ہے کہ بچہ چل نہیں سکتا، چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا اور باپ کی طرف دوڑتا ہے،
لڑکھڑاتا ہے، آخر دو ایک قدم چل کر گر پڑتا ہے اور پھر دوڑ کر اس کا باپ گود میں اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو مسافت قطع ہوئی، باپ نے جو گود میں اٹھایا، یہ لڑکے کے چلنے سے نہیں ہوئی، مگر اس نے کوشش تو کی، وہ گر پڑا۔ تو یہ مسافت درمیانی جس کی حالت یہ ہے، نگرد قطع ہرگز جادہ عشق از دو دی نہا، کہ می بالت بخود این راہ چونتا تاکہ از برید نہا، کہ عشق کا راستہ دوڑنے سے ہرگز قطع نہیں ہوتا، جس طرح درخت انگور کو جتنا قطع کرو بڑھتا ہے، انگور کی بیل کاٹتے رہو بڑھتی رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں تو مگو مارا بداں شہبار نیز، بر کریمہ کار ہا دشوار نیز، یہ مت کہو کہ ہماری رسائی اس دربار تک کہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ کریموں پر کوئی کار دشوار نہیں ہے۔ اگر تم اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ کریم ہے، اپنے فضل و کرم سے تم کو رسائی عنایت کر دیں گے۔ غرض محبوب حقیقی حضرت حق جل وعلا ہی ہیں، مگر جن کو اطلاع نہیں وہ دیوار پر عاشق ہے، ان کو پتہ نہیں کہ روشنی تو سورج سے آ رہی ہے، وہ دیوار کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو جن کو اطلاع نہیں وہ دیوار پر عاشق ہیں، اور جب دھوپ گئی ساری روشنی چلی گئی تو کہا کہ ہائے کیا ہوا، جان نکل گئی۔ کسی شاعر نے کہا وہ چلا جاں بھی چلی دونوں برابر کھسکے، وہ چلا جاں بھی چلی دونوں برابر کھسکے، اس کو روکوں کہ اسے پاؤں پڑوں کس کس کے۔ اور جن کی سمجھ میں آ گیا کہ جمال حقیقی کچھ اور ہے، یہ تو محض پرتو اور عکس ہے، اس کا عکس آ رہا ہے، جمال حقیقی تو کچھ اور ہے اور مستعار ہے کسی اصل سے، پھر وہ یہ پڑھیں گے حسن خیش از روئے خوباں آشکارا کر دہے، پس بچشم عاشقاں خود را تماشا کر دہے، پر تو حسنت نہ گنجت در زمین و آسماں، در حریم سینہ حیرانم کے چوں جا کر دہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے حسن کو حسینوں کے چہرے میں ظاہر کیا، اپنے حسن کو حسینوں کے چہروں میں ظاہر کیا، عاشقوں کی آنکھ میں اپنے کو تماشا بنایا۔ ان لوگوں کو کسی چیز سے پریشانی نہیں ہوتی، اور حزن طبیعی اور بات ہے، طبعی غم ہونا اور بات ہے۔ اس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچے تو فرمایا ان اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی ہی زندہ ہے جو نہیں مریں گے۔ تو حقیقت میں محبوب حقیقی حق جل وعلا کے سوا کوئی نہیں، بس اس میں جو جتنا مشغول ہو گیا اتنا ہی زیادہ اس کی تنگی دور ہو گئی۔ بس خدا کی مشغولی دافع ہے تمام بلیات و صدمات و مصائب کے لیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، والفوز بالجنہ والنجاة من النار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین۔